اب ذرا توجہ سے سننا میری قوم کے جوانوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے۔ میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ قرآن نے حل پیش کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ یاد رکھنا آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا۔ اللہ اکبر، یہی ملک ہندوستان ہے، کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے۔ غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر، اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا، تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے، تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے، دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی۔ اور آج تہجد تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنی اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر
सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे, तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो। कल तक तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे, आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो। याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके, उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के टंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए, जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। आज कहते हो सुकून नहीं, गुनाह। आज कहते हो रोजी रोटी में तंगी, गुनाह। आज कहते हो बेकरारी, गुनाह। आज कहते हो बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा गुनाह। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता, कम से कम अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। कब तक गुनाह करते रहोगे? और कौन कौन से गुनाह कर रहे हो, अपने आप में डूब कर देखो। बल्कि बड़ी माजरत के साथ, वक्त होता तो तफसील से कुछ कहता, लेकिन इख्तिसार के साथ एक बात अर्ज करूं, नवाजिश, एक बात अर्ज करूं, सुने। आप सुन रहे तो अर्ज कर रहा हूं, और मिंबर से भी मुझे कह दिया गया कि आप कहें तो सुन ले। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है? थोड़ा गौर से सुने। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आया हूं, आप उसको सुन लें। बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं अहले कारंजा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अच्छा खाना खिलाना, अच्छा जो वो तोहफा पेश करना, अच्छा हार डालना, ये मेरी मेजबानी नहीं है। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे और अमल के जज्बे के तहत उठेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी अच्छी मेजबानी की। आप सुन ले गौर से, मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में नहीं? और एक बात आपसे कहूं, अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके पलटने के चांसेस हैं, उसके रुजू करने के चांसेस हैं। अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके तौबा की तरफ आने की उम्मीद की जा सकती है। मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने हमें कहीं का नहीं रखा। आज गुनाहों को फैशन का नाम दे दिया गया और हम गुनाह को फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर
میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے۔ حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں، لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے سننے کی کوشش کرو۔ یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا، اور دل کا درد لے کر آیا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی، تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے۔ اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی